یہی درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے۔ مکہ سے کربلا تقریباً 1721 کلومیٹر ہے۔ یہ فاصلہ گوگل میپ کے مطابق 18 گھنٹے بذریعہ مشینری مطلب کہ گاڑی وغیرہ میں طے کیا جا سکتا ہے، مگر آج سے 1381 سال پہلے یہ فاصلہ ایک مشکل اور تکلیف دہ راستہ تھا، جس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر 8 ذی الحجہ 60 ہجری یعنی 10 ستمبر 680 ہجری کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ شروع کیا۔ سفر شروع کرنے کے بعد تاریخی کتابوں میں 14 مختلف مقامات کا ذکر ملتا ہے جہاں امام عالی مقام نے پڑاؤ کیا، مختلف لوگوں سے ملے یا ان سے خطاب کیا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفر کربلا کا واقعہ سنائیں گے اور آپ کا کن کن جگہوں سے گزر ہوا اس کے بارے میں بھی بتائیں گے، لہٰذا یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ نمبر 1، الصفا۔ یہ پہلا مقام تھا۔ اس جگہ پر امام عرب کے مشہور شاعر فرزدق سے ملے اور اس سے کوفہ کے حالات پوچھے۔ شاعر بولا، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں آپ کے خلاف۔ شاعر نے امام کو کوفہ جانے سے روکا مگر آپ اپنا سفر شروع کر چکے تھے۔ نمبر 2، ذات ارق۔ مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے یہ دوسرا مقام ہے جو مکہ سے تقریباً 92 کلومیٹر پر ہے۔ اس مقام پر امام اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر سے ملے اور اس مقام پر عبداللہ ابن جعفر نے اپنے دونوں بیٹوں اون اور محمد کو امام کی خدمت میں پیش کیا اور ساتھ ہی امام کو کوفہ جانے سے روکا، جس پر امام نے جواب دیا، میری منزل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 3، بدن الرما۔ یہ مقام ذات ارق سے کچھ کلومیٹر آگے ہے۔ یہاں امام نے زید بن مشیر کے ہاتھوں کوفہ والوں کو خط لکھا اور یہاں امام کی ملاقات عبداللہ بن متی سے ہوئی جو عراق سے آ رہا تھا۔ عبداللہ نے امام کو آگے جانے سے روکا اور بولا، کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اہل وفا میں سے نہیں ہیں، مگر امام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ نمبر 4، زرود۔ حجاز کی پہاڑیوں پر یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ یہاں پر حجاز کی پہاڑیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور عرب کا تپتا ریگستان شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں امام کی ملاقات زہید ابن القین سے ہوئی۔ اسے جب پتا چلا کہ امام کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو اس نے اپنا تمام سامان اپنی بیوی کے حوالے کیا کہ تم گھر جاؤ، میری خواہش ہے کہ میں امام کے ساتھ قتل ہو جاؤں۔ نمبر 5، زبالہ۔ اس مقام پر امام کی ملاقات 2 آدمیوں سے ہوئی جن کا تعلق عرب کے قبیلے اسد سے تھا۔ انہوں نے امام کو کوفہ والوں کے ہاتھوں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر دی۔ امام نے فرمایا، عیش و غم اللہ کے لیے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور بے شک وہ ہماری قربانیوں کا حساب رکھنے والا ہے۔ اس مقام پر امام نے اپنے ساتھ چلنے والوں کو بتایا کہ جناب مسلم اور جناب ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفہ والے ہمارے نصرت نہیں کریں گے۔ اس مقام پر امام نے فرمایا، جو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ بہت سے قبائل جو امام کے ساتھ راستے میں اس امید پر چلے کہ انہیں مال و دولت ملے گی، اس مقام پر ادھر ادھر بکھر گئے۔ وہ واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور امام کے ساتھ ان کے اہل خانہ سمیت تقریباً 50 لوگ رہ گئے۔ نمبر 6، بطن عقیق۔ اس مقام پر امام اکرمہ قبیلے کے ایک آدمی سے ملے جس نے امام کو آگاہ کیا کہ کوفہ میں آپ کا کوئی دوست نہیں۔ کوفہ کو یزید کے لشکر نے گھیرے میں لے لیا ہے اور اس کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے ہیں، آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ یہاں بھی امام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ نمبر 7، سورت۔ اس مقام پر امام نے رات بسر کی اور صبح اپنے قافلے سے کہا کہ جتنا پانی ہو سکتا ہے ساتھ لے لیں۔ نمبر 8، شرف۔ اس مقام پر امام کے ساتھیوں میں سے ایک چلایا کہ اس نے ایک لشکر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام فوراً سے قافلے کا رخ موڑ کر قریب کے ایک پہاڑ کے پیچھے لے گئے۔ نمبر 9، ذو حسم۔ اس مقام پر امام کی ملاقات حر اور اس کے 1000 ساتھیوں سے ہوئی جو پیاسے تھے۔ امام نے سب کو پانی پلانے کا حکم دیا اور بذات خود بھی سب کو پانی پلایا۔
اور جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ اس مقام پر ظہر کی نماز ادا کی گئی اور سب نے مل کر امام کی امامت میں نماز ظہر ادا کی۔ اس مقام پر امام نے حر اور اس کی فوج سے خطاب کیا، مفہوم: او اہل کوفہ، تم نے میرے پاس اپنے قاصد بھیجے اور مجھے خطوط لکھے کہ تم لوگوں کے پاس کوئی امام نہیں، اور میں تم لوگوں کے پاس آؤں اور تمہیں اللہ کی راہ میں اکٹھا کروں اور تم لوگ میری بیعت کر سکو۔ اور تم لوگوں نے لکھا کہ آپ اہل بیعت ہیں اور ہمارے معاملات کو ان لوگوں کی نسبت جو نا انصافی کرتے ہیں اور غلط ہیں بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں، مگر تم لوگوں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور منکر ہو گئے ہو اور اہل بیعت کے حقوق نہیں جانتے اور اپنے وعدوں سے پھر گئے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ارگے لشکر نے امام کو واپس جانے نہیں دیا اور انہیں گھیر کر کوفہ کے بجائے کربلا لے گئے۔ نمبر 10، بیضاء۔ امام اگلے دن بیضاء پہنچے اور اس مقام پر پھر حر کے لشکر سے خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، رسول اللہ نے فرمایا ہے، جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو، اللہ کے حرام قرار دیے گئے کو حلال کہے، خدائی عہد و پیمان کو توڑے، سنت رسول کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، وہ شخص اپنی زبان، اپنے فعل اور اپنے ہاتھ سے اس بادشاہ کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ایسے بادشاہ کی جگہ اس شخص کو جہنم واصل کر دے۔ امام نے اس مقام پر مزید فرمایا، لوگو، تمہیں معلوم نہیں کہ جس شخص نے شیطان کی اطاعت کی اور اللہ سے منہ پھیرا اور انہوں نے فساد برپا کیا، حدود شرع کو معطل کیا اور مال غنیمت کو اپنے لیے مختص کر دیا، ایسی صورت میں مجھ سے زیادہ کس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے۔ میرے پاس تمہارے قاصد آئے اور خطوط پہنچے کہ تم نے بیعت کر لی ہے اور تم میرے مددگار بنو گے اور مجھے تنہا نہیں چھوڑو گے، بس اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو تو تم سیدھے راستے پر پہنچو گے۔ امام نے یہاں لوگوں کو اپنے حسب و نسب کا حوالہ دیا اور فرمایا، اگر تم اپنے وعدے سے پھر جاؤ گے تو تعجب نہیں، تم میں سے پہلے میرے والد اور میرے چچا زاد بھائی مسلم کے ساتھ ایسا کر چکے ہو اور ان قریب اللہ مجھے تمہاری مدد سے بے نیاز کر دے گا۔ امام کی تقریر سن کر حر نے امام سے کہا، اگر آپ نے جنگ کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام نے فرمایا، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو اور کیا تمہاری شقاوت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ مجھے قتل کر دو گے؟ حر پر امام کی تقریر کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ امام کو کربلا کی جانب گھیر کر لے کے جا رہے تھے۔ نمبر 11، عزیب الاجناد۔ اس مقام پر امام کی ملاقات ترما بن عدی سے ہوئی، جس نے امام کو کوفے والوں کے خطرناک ارادے سے آگاہ کیا، جس کو امام پہلے ہی جانتے تھے، اور اپنے ساتھ امام کو کوہ آجا چلنے کی درخواست کی تاکہ امام وہاں پناہ لے سکیں۔ امام نے فرمایا، اللہ تمہیں اور تمہاری قوموں کو جزائے خیر دے، اب میں اور ان لوگوں میں عہد ہو چکا ہے اور اب ہم اس عہد سے پھر نہیں سکتے ہیں۔ نمبر 12، کسرہ سنی مقاتل۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ امام کو اب کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا، چنانچہ حر کے لشکر نے کوفہ کا راستہ بدل کر امام کو کربلا کی جانب لے جانا شروع کیا۔ امام راستے میں کسرہ سنی مقاتل رکے اور شام کے وقت میں امام نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ امام کے 18 سال بیٹے علی اکبر امام کے قریب آئے۔ امام نے فرمایا کہ انہوں نے خواب میں کسی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ لوگ انہیں قتل کرنے والے ہیں، جس پر امام علی اکبر نے امام کو تسلی دی اور فرمایا، کیا ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں؟ نمبر 13، نینوا۔ اس مقام پر حر کو ابن زیاد کا خط ملا جس میں لکھا تھا کہ امام جہاں ہیں انہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ پر اترنے کو مجبور کر دو جہاں پانی اور ہریالی نہ ہو۔ حر نے امام کو ابن زیاد کے خط سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، ہم اپنی مرضی سے نینوا میں خیمہ زند ہوں گے، جس پر حر نے کہا کہ ابن زیاد کے جاسوس ہر چیز پر نگرانی کر رہے ہیں، لہٰذا میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دے سکتا ہوں۔ پھر امام کا قافلہ ایک مقام پر پہنچا تو امام نے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے جواب دیا، کربلا۔ امام نے فرمایا، یہ کرب و بلا کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قتل کیا جائے گا۔ نمبر 14،
کربلا۔ امام کے حکم پر کربلا کے میدان میں خیمے گاڑ دیے گئے۔ دریائے فرات خیموں سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا اور یہ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا اور عیسوی کیلنڈر پر 3 اکتوبر 680 کی تاریخ تھی۔ تو ناظرین، یہ تھے حضرت امام حسین کے مکہ سے کربلا کے سفر میں آنے والی منازل۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔